کتنی عظیم و جلیل تھی یہ فتح۔ یہ ہے کسرا کا شہر اور اس کا ایوان، اور یہ ہیں وہ جزیرہ نما عرب کی خشک و سنگلاخ زمین کے فوجی جو خوش رنگ پھولوں، سرسبز درختوں اور طرح طرح کے پھلوں سے نگاہوں کو آسودہ کرتے ہوئے قصر شاہی کے حسین و جمیل باغوں سے گزر رہے ہیں۔ باغوں سے وہ دالانوں میں پہنچے اور ان کی دلکشی دیکھ کر اور بھی حیرت میں رہ گئے۔ دیواروں کے حسین نقش و نگار اتنی نفاست و نزاکت سے بنائے گئے تھے کہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ سامان آرائش ایسا تھا کہ اس کی نظیر دمشق میں بھی نہ ملتی تھی۔ ایرانی ریشم کے زرکار پردے اور عیش و عشرت کا نظر فریب سامان۔ غرض یہ کہ مشرقی ممالک کی صنعت کے بہترین نمونے اس ایوان میں جمع تھے۔ کیا ان نعمتوں پر محض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا ہی کافی تھا؟ لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شکر الہی بجا لانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فتح کے شکرانے کے 8 نفل ادا کیے اور حکم دیا کہ مسلمان ہیرا اور عراق کے دوسرے تمام شہروں اور بستیوں سے اپنے اہل و عیال کو لا کر مدائن میں آباد کر دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کسرا کے محل میں قیام فرمایا اور ایوان شاہی کو مسجد بنا دیا۔ اس کی مورتیوں کو جوں کا توں رہنے دیا، اور انہیں چھیڑا بھی کیوں جاتا، جبکہ وہ محل اور خاص طور پر ایوان کی سجاوٹ کے لیے وہاں رکھی گئی تھی۔ محل کی اندرونی دیواریں نقش و نگار اور دوسرے سامان آرائش سے لپی ہوئی تھی، لیکن ان کا بیرونی رخ سادہ و سفید چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے کسرا کے خزانوں کو مال و دولت، نفیس پوشاکوں، بیش قیمت برتنوں اور اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں سے لبریز پایا، جن کی قیمت بیان کرنے سے زبان اور قلم دونوں عاجز ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یزدگرد اور اس کے ساتھ حلوان فرار ہونے والوں کے تعاقب میں فوج بھیجی۔ اس فوج نے انہیں جا لیا اور وہ سامان بھی ان سے چھین لائی جو وہ مدائن سے لے کر بھاگے تھے اور جس کی قیمت محل کے ساز و سامان سے بھی زیادہ تھی۔ مدائن کے گھروں میں مسلمانوں کو ایسی نادر نفیس چیزیں ملی کہ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی قوم ایرانیوں سے زیادہ خوشحال نہ تھی۔ آج جب ہم اس مال غنیمت کی نفاست، قیمت اور بہتات کا ذکر سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ ہی اندازہ فرمائیے کہ اس دور کے فاتحین کی حیرت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مورخین عرب نے اس مال غنیمت کی جو تفصیلات بیان کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہماری اور ان فاتحین کی حیرت بالکل حق بجانب معلوم ہوتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کسرا کے خزانوں سے 30 کھرب دینار ملے، اور محل میں جو سامان تھا اس کی قیمت کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جو لوگ یزدگرد کے تعاقب میں روانہ کیے گئے تھے وہ کسرا کا موتیوں اور جواہرات سے مرصع تاج اور زرکار ریشمی ملبوس لے کر آئے جس میں جواہرات ٹنگے ہوئے تھے۔ کسرا کی زرہ اور تلوار وغیرہ جو تاج و ملبوس کے ساتھ لائی گئی تھی وہ بھی جواہر سے مزین تھی۔ قیقاع بن عمرو نے ایک ایرانی کا تعاقب کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قبضے سے 2 تھیلے برآمد ہوئے جن میں کسرا ہرقل، خاقان ترک، نعمان اور ان دوسرے بادشاہوں کی زرہیں اور تلواریں تھیں جن سے ایرانیوں نے اور جنہوں نے ایرانیوں سے جنگ کی تھی۔ عصمت بن خالد ضبی 2 پٹارے لائے۔ ان میں سے ایک سونے کا گھوڑا تھا جس پر چاندی کی زین کسی ہوئی تھی۔ ساز چاندی کا تھا اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے تھے۔ سوار بھی چاندی کا تھا جس کے سر پر جواہر کا تاج تھا۔ دوسرے پٹارے میں چاندی کی اونٹنی تھی جس کی مہار، تنگ اور پالان سب سونے کے تھے اور ان میں یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ ناقہ سوار سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ مدائن کے مکانوں میں مسلمانوں کو سر بمہر چھابے ملے۔ وہ سمجھے کہ ان میں کھانا ہوگا مگر دیکھا تو سونے چاندی کے برتن تھے۔ غرض یہ کہ یہ اس قسم کی چیزیں مسلمانوں کو اس کثرت سے ملیں کہ بازار میں سونا چاندی ایک نرخ پر بک گئے۔ یہی حال کافور کا تھا۔ مسلمانوں نے اس کی بہتات دیکھ کر سمجھا کہ نمک ہے، لیکن جب آٹے میں ملا کر گوندھا تو ساری روٹیاں کڑوی ہو گئیں۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ان خزانوں نے بادیہ نشینان عرب کے ایمان ڈاواڈول کر دیے ہوں گے اور ان میں کسی لالچ کے بندے نے کوئی چیز چھپا کر اپنے پاس رکھ لی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ جس نے جو چیز پائی بجن سے ہی لا کر افسر کے پاس حاضر کر دی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے متعلق جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ جب قیقاع بن عمرو نے کسرا اور دونوں بادشاہوں کی تلواریں لا کر پیش کی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو، لیکن انہوں نے صرف ہرقل کی تلوار پسند کی، باقی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ ایک سپاہی مال غنیمت کے خزانچی کے پاس جواہرات کا ایک ڈبہ لے کر آیا۔ اسے دیکھ کر خزانچی اور حاضرین مجلس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا،
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जितना सामान अब तक हमारे पास आया है, इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं जिसे इसके मुकाबले पर रखा जा सके या जो इससे अनीस ही हो। और उस सिपाही से पूछा, तुमने इसमें से कुछ लिया तो नहीं? उसने कहा, खुदा की कसम नहीं, और अगर एक बात ना होती तो ये मैं लाकर तुम्हें ना देता। उन्होंने पूछा, वो क्या? कहने लगा, मैं ये नहीं बताऊंगा, तुम इसे सुनकर मेरी तारीफ करोगे, लेकिन मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ और उसी के अजर पर मुतमईन हूँ। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को जब उस सिपाही और उस जैसे दूसरे रास्तबाजों का हाल मालूम हुआ तो फरमाया, वल्लाह, लश्कर का लश्कर अमीन है, और अगर असहाबे बद्र को एक खास फजीलत हासिल ना होती तो मैं कहता कि ये लोग असहाबे बद्र के हमरुतबा हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल्ला कहते हैं, कसम है अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमें कादिसिया के मुजाहिदीन में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने आखिरत के साथ दुनिया की भी तलब की हो। हमने 3 आदमियों पर दुनिया तलबी का इल्जाम लगाया और वो तुलैहा, अम्र बिन मादी कर्ब और कैस बिन मक्तू हैं, लेकिन उनके जैसी ज़ुहद व अमानत की मिसाल भी हमारी नज़र से नहीं गुजरी। इन तीनों हजरात के मुतालिक जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत एक खास वज़न रखती है। ये तीनों उन मुर्तद्दीन के सरगना थे जिनसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने और जिन्होंने दुनिया और इसके इक़्तिदार के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग की थी। लेकिन यही लोग जब अपने दामन ईमान के दाग धब्बे धोकर दोबारा इस्लाम की आगोश में आए तो अल्लाह की राह में लड़ने, दुनिया को पाए हक़ारत से ठुकराने, नेक अमाल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और मैदान जंग में अपने तईं सरापा शुजाअत और जामा मर्दी बना देने में ऐसा किरदार पेश किया कि अरबों की सफ़े अव्वल में शुमार होने लगे। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने भेजने के लिए माले गनीमत का खुमुस अलहदा किया और छांट छांट कर इसमें ऐसी चीजें रखीं जिन्हें देखकर अरब तस्वीर हैरत बन जाएं। उन्होंने उस फर्श का भी 5वां हिस्सा भेजना चाहा जिस पर किसरा बैठा करता था, लेकिन इसके टुकड़े टुकड़े करना उन्हें गवारा ना हुआ। चुनाचे मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम लोग ये पसंद करोगे कि इस फर्श को खुमुस का 4थाई हिस्सा करार देकर बारगाहे खिलाफत में भेज दूं? मैं देखता हूँ ये छोटा है और हम सबके हिस्से में नहीं आ सकता, फिर अगर इसे जूं का तूं भेज दिया जाए तो ये मदीने वालों के लिए एक नादिर तोहफा होगा। ये फर्श 60 मुरब्बा गज का था और शाहाने आले सासान इसे मौसम बहार गुजर जाने के बाद शिद्दत सरमा में इस्तेमाल करते थे। इस पर ममलकत का नक्शा बना हुआ था। इसकी जमीन सोने की थी जिसमें जाबजा मोतियों की नहरें थीं। किनारों पर चमन थे जिनमें सब्ज रंग के दरख्त कायम किए गए थे। इन दरख्तों के तने सोने के, पत्ते रेशम के और फल जवाहरात के थे। लोगों ने हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की राय से इत्तफाक किया और ये फर्श खुमस के साथ मदीने रवाना कर दिया गया। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 60,000 सवारों में माले गनीमत तकसीम किया और एक एक सवार के हिस्से में 12-12 हजार आए। इसके बाद हथेली पर सर रखकर लड़ने वालों को उनकी दलेरी और शुजाअत के मुताबिक मजीद हिस्सा दिया गया। मदाइन के सारे मकान मुसलमानों में तकसीम कर दिए गए और उनके अहलो अयाल उन मकानों में आबाद हो गए। मुसलमान मदाइन में मुकीम रहे, यहाँ तक कि जब ईरानी फतुहात का सिलसिला आगे बढ़ा तो इनमें से कुछ लोग मदाइन से चले गए। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस बेशुमार और बेशकीमत माले गनीमत ने मुसलमानों को किस दर्जा मसरूर और आइंदा फतुहात के लिए इनमें कितना जोश और वलवला पैदा किया होगा जो उन पर माले गनीमत की मजीद बोछाड़ करने वाली थी। बशीर बिन खसासिया खुमस लेकर मदीने पहुंचे और इसे अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खत से फतह मदाइन की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। अपने इस खत में हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वाक़यात इतनी तफसील के साथ बयान किए थे गोया हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपनी आंखों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने माले गनीमत की कसरत व नफासत और मुसलमानों की अमानत व दयानत देखी तो हैरान रह गए और हाजिरीन से मुखातिब होकर फरमाया, जिन लोगों ने ये सब चीजें लाकर हाजिर कर दी वाकई वो बड़े अमानतदार हैं। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, चूंकि आपका दामन पाक है इसलिए आपकी रियाया भी पाक दामन है। अगर आपकी नीयत ठीक ना होती तो उस नीयत में भी फतूर आ जाता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसरा की पोशाकों, तलवारों और ज़रहों को देखा और उन्हें एक लकड़ी पे टंगवा कर इस लकड़ी को मैदान में नस्ब करा दिया कि लोग जीनत व आराइश के इस अजीब व गरीब मंजर को देखें। यह भी कहा जाता है कि सराका इब्ने जाशम, जिनका हाड़ अरब में मशहूर था, बुलाए गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया किसरा का लिबास उन्हें पहनाया जाए।
جب وہ لباس پہن کر ہتھیار سے سج کر اور تاج سر پر رکھ کر کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم نے فرمایا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر فرمایا آگے بڑھو، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اللہ اللہ، بنو مدلج کا ایک اعرابی اور اس کے جسم پر کسرا کا یہ ملبوس۔ اے سراقہ بن مالک، ایسے دن کب کب آتے ہیں کہ تیرے جسم پر کسرا اور آل کسرا کا یہ پرتکلف شاہانہ لباس تیرے اور تیری قوم کے لیے مجدد شرف کا سبب بنے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ کسرا کے مختلف حالتوں کے مختلف لباس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے سب سے جسیم اعرابی کو بلایا اور کسرا کے یہ مختلف ملبوس اسے باری باری پہنائے۔ لوگ ان لباسوں کو دیکھتے اور دنیا کے سحر و طلسم کا ایک عظیم الشان منظر ان کی آنکھوں میں پھر جاتا۔ پھر جب وہ اعرابی کسرا کے تمام ملبوسات پہن چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ اپنے نبی اور رسول کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب و عزیز تھے۔ پھر تو نے ابو بکر کو بھی اس سے محروم رکھا، حالانکہ وہ بھی تجھے مجھ سے زیادہ محبوب و عزیز تھے، لیکن اب یہ انعامات تو نے مجھے ارزانی فرمائے ہیں۔ بار الہ، میں پناہ مانگتا ہوں کہیں یہ میری آزمائش نہ کی جا رہی ہو۔ یہ سیرت فاروقی کی ایک جھلک ہے جس کا ذکر بعد میں آئے گا اور اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کہ اس کا اثر امت پر کیا پڑا۔ انہوں نے محسوس فرمایا کہ اس نعمت و آسودگی میں ایک فتنہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ آسودگی کو ایک اعلیٰ نصب العین قرار دے کر اپنی تمام قوتیں، ساری صلاحیتیں اس کی راہ میں صرف کر دیتے ہیں، اور اس طرح انسانیت کے اس بلند مفہوم سے ہٹ جاتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ کو انتہائی بلندی پر لے جا کر ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور اس کے صدقے میں ہم مشاہدہ حق کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کردار اور اس خوف نے کہ آل ساسان کی یہ دولت اللہ نے کہیں آزمائش کے لیے عطا نہ کی ہو، انہیں بے حال کر دیا، اور وہ اتنا روئے کہ حاضرین کو ان پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس دولت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسے فروخت نہ کروں گا اور شام ہونے سے پہلے پہلے تقسیم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خمس میں ان لوگوں کی حیثیت کے مطابق حصہ تقسیم کر دیا، اور سر سے کفن باندھ کے لڑنے والوں میں سے ہر غائب و حاضر کا حصہ پہلے نکال لیا۔ فرش اپنی ساخت کے لحاظ سے ناقابل تقسیم نظر آیا، اس لیے اہل مجلس سے فرمایا اس فرش کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ بیشتر لوگوں نے کہا کہ فوج نے یہ آپ کو دیا ہے، آپ جو مناسب سمجھیں کریں، اور کچھ لوگ بولے کہ یہ صرف امیر المؤمنین کے لیے ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو قبول کرنے یا اس کے متعلق کوئی رائے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ نے آپ کے علم کو جہل اور آپ کے یقین کو شک نہیں بنایا۔ دنیا میں آپ کی وہی چیز ہے جو آپ کسی کو دے دیں یا پہن کے پھاڑ ڈالیں یا کھا کے ختم کر دیں۔ آج اگر آپ اس کو رہنے دیں گے تو کل اس پر وہ شخص قبضہ کرے گا جو کسی طرح اس کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا اور مجھے نیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد اس فرش کو پھاڑ پھاڑ کے بانٹ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ٹکڑا آیا، اگرچہ وہ کوئی خصوصیت نہ رکھتا تھا، پھر بھی وہ 20,000 میں فروخت ہوا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں فے تقسیم کر رہے تھے اور مسلمان اس مال غنیمت کو جو اس سے پہلے انہیں نصیب نہیں کیا گیا تھا اللہ کا ایک خاص انعام سمجھ رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدائن کے قصر سفید میں راحت و اطمینان کے ساتھ اقامت فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایوان شاہی کو مسجد بنا لیا تھا جہاں اللہ کا نام پکارا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، اور ہر جمعے کو مسلمان حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ لیکن یزدگرد اس زمانے میں رنجیدہ و غمگین حلوان میں پڑا تھا۔ غم اس کے دل کی رگیں کاٹ رہا تھا اور مایوسی اس کا کلیجہ کھا رہی تھی۔ ایران کی عظمت اور اس کا شرف جب اسے یاد آتا تو اس کے غم میں اور اضافہ ہو جاتا۔ رستم کی پرچھائیں رہ رہ کے آنکھوں کے سامنے آتی اور اسے ستاروں کی پیشگوئی یاد دلاتی۔ وہ دن اب کہاں گئے جب اس کے اسلاف نے ایران سے چل کر عراق پہ یلغار کی تھی اور دجلے کے کنارے تک سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ جب انہوں نے سلوقیہ کے سامنے تسفون پر اپنے جھنڈے گاڑے تھے، تسفون اور سلوقیہ کو ملا کر مدائن کے نام سے ایک نیا شہر بنا دیا تھا، اور سلوقیہ کا نام بدل کر بہر شیر کر دیا تھا کہ اس کے باشندے اپنے عروج و اقبال کے دن بھول جائیں، اس لیے کہ سلوقیہ ایک یونانی شہر تھا جو اپنی آزادی کے لیے اسی طرح بے چین تھا جس طرح ایتھنز اور اسپارٹیا اپنی اپنی آزادی کے لیے مضطرب تھے۔ کہاں ہے وہ دن جب اس کے آباء و اجداد اکاسرہ بنی ساسان نے تمام دنیا کو پامال کر کے رکھ دیا تھا، اور کہاں ہے وہ زمانہ جب اس کے دادا
اور مدائن کے قصر و ایوان کا مالک اردشیر عیش و عشرت، عیش و راحت اور عظمت و جلال کی زندگی بسر کرتا تھا۔ آج وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جسے شکست دے کر اس کے دارالسلطنت سے نکال دیا گیا ہے اور وہ بزدلوں کی طرف بھاگ آیا ہے، تو کیا وہ اس ہزیمت پر صبر کر لے اور اس مصیبت پر راضی ہو جائے؟ کیا کارکنان قضاء و قدر نے ان عربوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ اسے اس سرزمین کے آخری کنارے تک بھگا دیں؟ نہیں، اس میں تو شباب کی جرت و حرارت تھی جو اس کے دامن امید کو وسیع کر رہی تھی، لیکن کیا اب بھی اس امید میں سے کچھ اس کے لیے باقی رہ گیا ہے؟ یا شکست نے اس جرت کو ختم اور اس حرارت کو ٹھنڈا کر دیا ہے اور اس کے دل میں ہر آس اور ہر امید مر کے رہ گئی ہے؟ اس شکست خوردہ جوان نے حلوان پہنچتے ہی کچھ نہ سوچا اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام بھیج دیا کہ دجلے کو حد فاصل قرار دے کر جنگ بندی کر دی جائے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مدائن فتح کرنے کے بعد مسلمان فتح و ظفر کے قدم روک لیں اور آگے نہ بڑھیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی کچھ امیدیں پوری ہو سکتی ہیں۔ آئندہ وہ اپنے لیے کوئی تدبیر سوچ لے گا، لیکن مسلمان فاتح ہیں اور فاتح رعایت کرنا نہیں جانتا۔ اس کے مقابلے میں اس کی کثیر فوجیں اپنی جان بچانے کے لیے ہر طرف ماری ماری پھر رہی ہیں۔ پھر تو مسئلے کو وقت کے حوالے کر دینا چاہیے، اور کل ہے بھی کون سا دور، کل کیا ہوگا؟ یہی ہمارے آئندہ باب کا موضوع ہے۔ مسلمانوں کا عراق پر تسلط۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے محل میں قیام فرمایا اور باقی مسلمان محل کے گرد مدائن کے مکانوں میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ ایک تو ان کے پاس مال غنیمت ہی اتنا تھا کہ برسوں ختم نہ ہوتا، دوسرے آس پاس کے علاقوں سے کھانے پینے کا بے شمار سامان بسہولت تمام پہنچ جاتا تھا۔ دجلہ ان کے قدموں تلے بہہ رہا تھا اور وہ ریگزار عرب کے ٹیلوں کو بھول گئے تھے۔ وہ پل جو سلوقیہ اور تیسفون کو ملا کر مدائن کا یہ پرفضا اور بارونق شہر بنا تھا، واقعی اس لائق تھا کہ اسے دیکھ کر عربی شاعر کے دل پر بھی وہی الہامی کیفیت طاری ہو جائے جو بغداد کے ایک ایسے ہی پل کو دیکھ کر علی بن جہم پر طاری ہوئی تھی، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھا تھا: عیون المہا بین الرصافۃ والجسر جلین الہوا من حیث ادری ولا ادری۔ ترجمہ: رصافہ اور جزر کے درمیان اس نیل گائے کی نشیلی آنکھیں خواہش کو محسوس اور غیر محسوس طور پر کھینچتی ہیں۔ لوگ قصر کسریٰ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اہل علم سے اس ملک کی گزشتہ تاریخ پر گفتگو فرماتے۔ وہ ان بیتے ہوئے دنوں کا ذکر کرتے جب یہ ملک دنیا کی تہذیب کا مرکز تھا اور اس کے مختلف حصوں میں بابل والوں، آشوریوں اور کلدانیوں کی حکومتیں تھیں۔ ان میں سے بعض حکومتیں تو یہاں قائم رہیں اور بعض مغلوب ہو کر یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد جو حکومت دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے بیر النہرین میں جہاں قائم ہوئی، وہیں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ دجلہ و فرات کا یہ درمیانی علاقہ قدیم ترین زمانے سے بین النہرین کہلاتا ہے۔ چنانچہ فراعنہ متقدمین کے عہد میں جب مصری اقتدار یہاں تک وسیع ہوا، یہ علاقہ اسی نام سے معروف تھا، اور اس کے بعد جب یونانیوں نے اسے اپنے دائرہ حکومت میں شامل کیا تو اس وقت بھی یہ اسی نام سے پکارا جاتا رہا۔ کچھ تعجب نہیں کہ آج بھی اس کا یہ نام باقی ہو، کیونکہ جو علاقہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان واقع ہے اور جسے یہ سیراب کرتے ہیں، اس کی سرسبزی و شادابی کی بہترین ترجمانی یہی نام کرتا ہے۔ بین النہرین کو عراق کے نام سے اس وقت موسوم کیا گیا جب ایرانی اقتدار نے وہاں اپنے پرچم گاڑے۔ ایرانیوں نے ایران کے میدانوں سے نکل کر فرعونوں اور یونانیوں کو یہاں سے نکالا اور دجلہ کے کناروں بلکہ اس سے بھی آگے تک کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیشروؤں کے دارالسلطنت تیسفون میں قیام کیا اور اس کے آس پاس کے 7 شہروں اور سلوقیہ کی آزاد یونانی ریاست کو اس میں ضم کر کے مدائن کے نام سے ایک شہر بنا دیا جو اپنی عظمت کے جلال، اپنے اقتدار کی وسعت، اپنی دولت کی فراوانی اور اپنے باشندوں کی مرفع الحالی کے اعتبار سے مدتوں تاریخ کی پیشانی کا تابناک ستارہ بنا رہا۔ چونکہ بین النہرین کا علاقہ عراق عجم سے متصل تھا، اس لیے ایرانیوں نے اس پر بھی عراق کا نام ٹھونس دیا، اور جس طرح وہ سلوقیہ کو تیسفون کا ایک حصہ سمجھتے تھے، اسی طرح بین النہرین کو عراق کا ایک حصہ سمجھ بیٹھے۔ اس دن سے اس ملک کو بھی عراق ہی کہا جانے لگا۔ عراق کا یہ حصہ جو مسلمانوں نے ایرانیوں سے چھینا تھا، دلتت النہرین کے جنوب سے چل کر شمال میں موصل کے قریب ختم ہوتا ہے اور وہیں سے شام کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اس محل وقوع کا پہلے ایران اور روم کی تاریخ پر اثر تھا، اور بعد کو اسلامی فتوحات کی تاریخ بھی اس سے متاثر ہوئی۔ عراق اور شام کی سرحدوں کے اس اتصال نے ان مذاہب کو عراق میں جگہ دی جن کا ظہور فلسطین میں ہوا تھا۔ پھر یونان کی صنم پرستی اور ایران کی مجوسیت
جنگ و جدال کے راستے میں اس ملک میں داخل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا ایک بڑا مرکز یہاں قائم ہو گیا۔ اس کے بعد نصرانیت بھی شام ہوتی ہوئی عراق پہنچ گئی۔ بین النہرین کی سرزمین جس طرح ایران کے قریب تھی، اسی طرح عرب کے قریب بھی تھی، چنانچہ بہت سے عربی قبائل شام کی طرح یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔